السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اس کے متعلق جتنی احادیث دی گئی ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس چینل کا مقصد اچھی سے اچھی کتابوں کا مطالعہ ہے اور اس کے علاوہ دین سے آگاہی۔ اذیت ہمسایہ منافی ایمان ہے۔ بخاری مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص ایمان نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ایمان نہیں رکھتا؟ فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کا مقام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ پڑوسی کا وارث بنا دیں گے۔ نمبر 3، مومن کا پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو اس کے پہلو میں رہتا ہے بھوکا رہے۔ پڑوسیوں کی خبر گیری۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، جب تو شوربہ پکائے تو کچھ پانی زیادہ کر دے اور اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کر، یعنی ان کے ہاں بھی تھوڑا سا سالن وغیرہ بھیج دیا کرو۔ پڑوسیوں کے مابین تحائف کی اہمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ایک بکری کی کھرری ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تشریح ہے جی، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ کوئی معمولی چیز اپنی پڑوسن کے گھر بھیجنا پسند نہیں کرتی، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں کوئی اچھی چیز بھیجیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ہدایت فرمائی کہ معمولی سے معمولی ہدیہ بھی اپنے پڑوسیوں کے ہاں بھیجو، اور جن عورتوں کے پاس پڑوس سے ہدیہ آئے اور وہ معمولی ہو تو انہیں محبت سے لے لینا چاہیے، اسے حقیر نہ سمجھے اور نہ تنقید کریں۔ نیکسٹ ہے جی، مستحق ترین پڑوسی۔ نمبر 6 پر بخاری کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کے ہاں ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پڑوسی کے ہاں جس کا گھر تیرے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کا رویہ۔ نمبر 7 پر اس کے متعلق حدیث دی گئی ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب وہ گفتگو کرے تو سچ بولے، اور اس کے پاس جب امانت رکھی جائے تو امانت کو مالک کے پاس بے حفاظت لوٹائے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ نیکسٹ، پڑوسی کے ساتھ سلوک کا نتیجہ، جنت یا جہنم۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، فلاں عورت بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتی، نفلی روزے رکھتی اور صدقہ کرتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ مشہور ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں جائے گی۔ اس آدمی نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ
نفل روزے کم رکھتی ہے اور بہت کم نفل پڑھتی ہے، نفل نماز پڑھتی ہے، اور پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ تشریح: پہلی عورت جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس نے بندوں کے حق مارے۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اسے ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے، اور اس نے یہ حق ادا نہ کیا، اور دنیا میں اس نے اپنے پڑوسی سے معافی بھی نہیں مانگی، اس لیے اسے جہنم میں ہی جانا چاہیے۔ قیامت کا پہلا مقدمہ، پڑوسیوں کا جھگڑا۔ عقبہ بن عامر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن دو آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے۔ تشریح: یعنی قیامت میں حقوق العباد کے سلسلے میں سب سے پہلے خدا کے سامنے دو شخص پیش ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کے پڑوسی رہے اور ایک نے دوسرے کو ستایا اور ظلم کیا، ان دونوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔